جی، تو اردو الف میں آج ہم لیسن پڑھیں گے دوسروں کی پسند کا خیال رکھیں۔ اردو کی بک صفحہ نمبر 159، اردو کی کتاب صفحہ نمبر 159، دوسروں کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ بھی ایک تصویر کی کہانی ہے۔ یہاں پہ مختلف تصویریں دی گئی ہیں جن سے آپ کو کہانی کے بارے میں جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے صفحے پہ صرف تصاویر ہیں جبکہ دوسرے صفحے سے کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا صفحہ نمبر 160، والد: ان کو لڑنا نہیں چاہیے۔ بیٹا: ابو جان وہ کیوں؟ والد: لڑنا بری بات ہوتی ہے، اس سے دونوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بیٹا: ابو جان تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ والد: ان کو لڑنے کی بجائے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ بیٹا: ابو جان برداشت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا، یہاں پہ جو ہے یہ تصویر ہے اور اس تصویر کے اکارڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے درمیان جو بات ہوئی ہے وہ یہاں پہ لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دوسرے کی باتیں سنیں۔ برداشت کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کی بات سنیں، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 161، برداشت کا مطلب ہے کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو معاف کر دینا چاہیے، یعنی کہ ہمیں ایک دوسرے کی جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو اگنور کر دینا چاہیے اور انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ بیٹا: لیکن ابو جان کیسے؟ جو بات ہمیں اچھی نہ لگتی ہو ہم وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ والد: ہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ بیٹا: آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں بھی دوسروں کی پسند ناپسند کا خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس صفحے میں والد جو ہے وہ بیٹے کو بتاتا ہے کہ برداشت کا کیا مطلب ہے۔ برداشت کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اور باتوں کو جو ہے وہ اگنور کیا جائے، درگزر کیا جائے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ معاف کیا جائے اور ایک دوسرے کی پسند کا خیال رکھا جائے۔ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو وہ بھی آپ کا خیال رکھیں گے۔ صفحہ نمبر 162، والد: بچوں اپنی اپنی پسند کا کھلونا لے لو۔ اسد: میں یہ کار لوں گا۔ کاشف: تم یہ کرکٹ کا بیٹ خرید لو۔ والد: کاشف تم اسد کو اس کی پسند کا کھلونا خریدنے دو۔ کاشف: آؤ فروٹ چاٹ کھاتے ہیں۔ اسد: نہیں، میں آئس کریم کھاؤں گا۔ کاشف: نہیں، ہم سب فروٹ چاٹ ہی کھائیں گے۔ والد: کاشف بیٹا بری بات، اسد کو اس کی پسند کی چیز کھانے دو۔ اچھا، ان دونوں پیجز پہ جو کاشف، اسد اور ان کے والد کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے اور یہ سمجھ آتی ہے کہ دوسروں کو ان کی پسند کی چیز خریدنے دیں۔ اگر آپ دوسروں کی رائے کا احترام کریں گے تو وہ بھی آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ دوسروں کو ان کی پسند کی چیزیں کھانے دیں۔ اگر آپ دوسروں کی پسند کا خیال رکھیں گے تو وہ بھی آپ کی پسند کا خیال رکھیں گے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے اور دوسروں کی جو رائے ہے یا دوسروں کی جو خوشی ہے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ پیج نمبر 164، والد: بچوں آپ نے کون کون سے کپڑے خریدنے ہیں؟ اسد: مجھے نیلے رنگ کی پینٹ پسند ہے۔ کاشف: مجھے براؤن رنگ کی شلوار قمیض پسند ہے۔ براؤن رنگ نیلے سے زیادہ اچھا ہے۔ والد: نہیں بیٹا، سب رنگ اچھے ہوتے ہیں۔ فقیر بچہ: اللہ دے واسطے میری مدد کرو۔ کاشف: یہ اردو میں بات کیوں نہیں کرتا؟ اردو تو سب سے اچھی زبان ہے۔
والد بیٹا ایسے نہیں کہتے، سب زبانیں اچھی ہوتی ہیں۔ ہم نے ان 2 صفحات پہ کیا پڑھا کہ یہ بچے جو ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ شاپنگ پہ گئے ہیں اور ان کو الگ الگ رنگ کی چیزیں پسند آئی ہیں، جس پر ایک بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، سب سے زیادہ اچھا رنگ جو ہے وہ نیلا ہوتا ہے، براؤن رنگ سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو ان کے والد ان کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ سب رنگ اچھے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ایک فقیر بچہ جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور پنجابی میں ان سے پیسے مانگتا ہے۔ تو کاشف کہتا ہے کہ یہ اردو کیوں نہیں بولتا، اردو تو سب سے اچھی زبان ہے۔ تو اس کے والد اسے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح سب رنگ اچھے ہوتے ہیں اسی طرح سب زبانیں بھی اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے سیکھا دوسروں کو ان کی پسند کے کپڑے خریدنے دیں، دوسروں کی پسند کا خیال رکھنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ دوسری بات ہم نے کیا سیکھی؟ سب زبانیں اچھی ہوتی ہیں، ہمیں دوسری زبانیں بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی لینگویجز ہیں اور جتنی بھی زبانیں ہمارے ملک میں بولی جاتی ہیں وہ ساری اچھی ہیں، اور ہمیں یہ ساری زبانیں جو ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی جو بولنا ہے یا جو بھی زبان ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 166۔ پہلا بچہ، پہلے میں۔ دوسرا بچہ، پیچھے ہٹو، میں پہلے بس میں سوار ہوں گا۔ بس والا، ٹھہرو ٹھہرو، لڑو مت، قطار بناؤ اور اپنی باری کا انتظار کرو۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے تصویر بنی ہے کہ ایک بس کھڑی ہے، بس والا کھڑا ہے اور بچے جو ہیں وہ بس میں پہلے چڑھنے کے لیے، ایک دوسرے سے پہلے چڑھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو بس والا کیا کہہ رہا ہے؟ بس والا کہہ رہا ہے کہ ٹھہرو، لڑائی نہیں کرو، قطار بناؤ اور اپنی باری کا انتظار کرو۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے سیکھا ہر کام اپنی باری پر کریں، قطار ہٹانے سے ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم قطار بنا کر کوئی کام کریں گے تو اس سے وقت کی بچت بھی ہوگی اور کام جو ہے وہ بآسانی ہو جائے گا۔